بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالمطلب کی وصیت کے مطابق سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگہداشت کی سعادت حضرت ابو طالب کے حصے میں آئی۔ آپ کی مالی حالت اچھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا۔ آپ اپنے بچوں سے بھی زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو اس وقت تک دسترخوان نہ اٹھایا جاتا جب تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے۔ اگر حضور موجود نہ ہوتے تو اپنے کسی بچے کو بھیجتے تاکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے آئے۔ حضور کے آنے کے بعد ہی کھانا شروع کیا جاتا۔ اپنے چچا کے دسترخوان پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوتے تو اس کی برکتیں بھی ظہور پذیر ہوتیں۔ اگر آپ کے بچے کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر کھانا کھاتے تو کھانا پورا نہ ہوتا، لیکن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تو سارے خوب سیر ہو کر کھاتے اور کھانا بھی بچ جاتا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، اے میرے بیٹے، تو بڑا بابرکت ہے۔ عام بچے بیدار ہوتے تو ان کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں چپکی ہوئی، چہرے زردی مائل ہوتے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کو بیدار ہوتے تو حشاش بشاش چہرہ آئینے کی طرح صاف ہوتا۔ ایمن کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بچپن میں بھی عام بچوں کی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک کی شکایت کرتے نہیں سنا۔ حضرت ابو طالب کے بیٹھنے کے لیے جب مسند لگائی جاتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے اور اس پر بیٹھ جاتے۔ حضرت ابو طالب جب یہ دیکھتے تو کہتے کہ میرے بھتیجے کا حال عظیم مستقبل کی غمازی کرتا ہے۔ بنی ازد کا ایک خاندان لہب جو قیافہ شناسی میں بڑی شہرت رکھتا تھا، اس کا ایک ماہر جوتشی جب کبھی مکہ مکرمہ آیا کرتا تو لوگ اپنے بچے کو لے کر اس کے پاس جاتے۔ ایک دفعہ جب وہ مکہ آیا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لے کر اس کے پاس گئے۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا، پھر وہ دوسرے بچوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو کہنے لگا، ابھی میں نے ایک بچہ دیکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک کے بارے میں اس کی شدید حرص کو دیکھا تو آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا دیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا، وہ بچہ میرے پاس لاؤ، وہ بچہ مجھے دکھاؤ، بخدا اس کی شان بڑی بلند ہوگی۔ لیکن حضرت ابو طالب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے گئے اور اس کے اصرار کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے نہیں دکھایا۔ اگلی قسط میں ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سفر شام اور کسب معاش کے بارے میں جانیں گے۔